व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, किसी से उसमें गलती भी हो जाती है ट्वीट करते हुए। तो इस तरह करके ये बयानियों की जंग नहीं है कि आप बयानों से इन चीजों की तवज्जो हटा सके। कल जिस अंदाज से फायरिंग हुई, फैसल जावेद को जो गोली लगी, साहब के साथ इर्द गिर्द थे, खान साहब को कत्ल करने की पूरी कोशिश की गई, अल्लाह ने बचा लिया। कल तो इन्होंने ये सोचा था कि 4-5 दिन पाकिस्तानी कौम शोर मचाएगी और फिर उसके बाद जो है वो हालात नॉर्मल हो जाएंगे। इस तरह नहीं है। इस वक्त फेडरेशन की वो मुत्तहिद करने की एक जुमात है, वो तहरीक इंसाफ है। अगर हर सूबे में कोई पार्टी मौजूद है वो तहरीक इंसाफ है। अगर पुख्तूनख्वा, पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध, गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर में कोई जुमात मौजूद है तो वो तहरीक इंसाफ है। 4 सूबों में जिसकी हुकूमत है वो तहरीक इंसाफ है। तो अगर आप उनके लीडर को रास्ते से हटाओगे तो आप तो फेडरेशन के दुश्मन हो, आप तो मुल्क के साथ दुश्मनी कर रहे हो। और मैं तहरीक इंसाफ के कारकुनान को और पाकिस्तानी कौम को कहना चाहता हूं, हमने पहले आगाह किया था, इमरान खान हमारी रेड लाइन है और आप वो क्रॉस कर चुके हो। इस वक्त जो कारकुनान के जज्बात है, आप देखिए कि पिशावर मोटरवे बंद कर दिया, एंडस हाईवे बंद कर दिया, पिंडी में फैजाबाद, आईजीपी रोड, ये सारे बंद हो गए। तो ये किस तरह मुल्क को लेके जाना चाहते हैं? आसान सा कि 24 घंटे के अंदर आप इन अशखास की जिनका नाम लिया गया जो इस हमले में मुलविस है, इनको फिलफोर मुस्ताफी होना चाहिए। एहतिजाज हमारा जारी रहेगा, तब तक जारी रहेगा जब तक इन लोगों को ओहदों से नहीं हटाया जाता। आखिर में मैं इजाजत चाहते हुए आखिर में दो बातें कर सवाल ले रहा हूं, सवाल सबसे लूंगा। मैं सिर्फ इतना कह दूं कि जो 4-5 सवाल मैंने पूछे इमरान खान साहब के हवाले से, उसके जवाबात आने चाहिए। हमारे पास जवाबात भी है। अरशद शरीफ शहीद के हवाले से मैंने सिर्फ 2 सवाल पूछे। सवाल भी बहुत है, शवाहिद भी बहुत है, दस्तावेज भी बहुत है। और अरशद शरीफ का कमाल देखिए कि वो जब जिंदा थे, शहीद तो वैसे भी जिंदा होते हैं, तो वो हर बात सबूत के साथ करते थे और किसी ने कभी उसके ऊपर कोई कोर्ट नहीं गया, जितने दस्तावेजात वो पेश करते थे। लेकिन जाते जाते भी वो तमाम दस्तावेज सामने रख चुके हैं, जैसे उसको सारी चीजों का पता था। वो नाम भी दे के जा चुके हैं, तो मैं आज ये बात इसलिए कर रहा हूं कि और खान साहब की अगर तंबीह ना होती तो शायद मैं बहुत कुछ कह देता। लेकिन खान साहब इंतशार से पाकिस्तान को बचाना चाहते हैं और ये हमारा मुल्क है। मैं सबको ये बताता चलूं कि बस करो यार, ऐसे ऐसे लोग हमारे सामने कर देते हैं जो कि गद्दारी के और बगावत के फतवे हमारे ऊपर सादिर करते हैं। यार इस मुल्क के लिए हमारे इलाकों के 50 लाख लोग बेघर हुए थे। मेरे भाई और मेरी वालदा को भी गोली लगी थी पाकिस्तान के अमन की खातिर। हमारे पुख्तूनख्वा में किसी से भी पूछे, उन्होंने कुर्बानी दी है पाकिस्तान के अमन की खातिर। खुदा के लिए यार ये गद्दारी और बगावत के फतवे अपने पास रखे, ये चूरन मत भेजे। और वो लोग आप हमारे सामने कर देते हो जिनका सबको पता है। तो एक चीज है कि आज मैंने तमाम चीजें इसलिए बताई कि मैंने 3 जगहों पे ये तमाम अरशद भाई के तेरे हवाले अमानत दे गए और मकरूज कर गए हैं, वो मेरे पास है। चीफ जस्टिस साहब से मुतालबा है कि इसके ऊपर वो उनकी वालदा की ख्वाहिश के मुताबिक तहकीकात का आगाज़ करे और इंशाअल्लाह मैं उसमें खुद पेश हूँगा। और जो मैंने इमरान खान साहब के हवाले से जो कत्ल की साजिश इनकी हुई, जो हेलीकॉप्टर में फ्यूल, फिर बैरून मुल्क के शख्स को गिरफ्तार किया गया, बंद कमरे में जो 4 अफराद ने कत्ल की साजिश की, और इसके साथ साथ मैंने जो मीडिया को किस तरह एक क्रिमिनल की वीडियोस तैयार कर करके चलाने की कोशिश की गई, नैरेटिव बना दिया गया। अगर इसके हवाले से भी चीफ जस्टिस साहब कुछ करते हैं तो मैं बसत एहतराम हाजिर भी हूँगा और जवाब भी दूंगा, क्योंकि हाईएस्ट फोरम वही है और इंसाफ की तवक्को उनसे की जाती है। और रही बात 3 मुतालबात जो इमरान खान साहब ने पेश किए हैं, हमारे कारकुनान, पाकिस्तान की अवाम तब तक अपना पुरअमन एहतिजाज जारी रखेंगे। याद रखिएगा, इमरान खान वो लीडर है जिसने इस्लामोफोबिया के खिलाफ करारदाद मंजूर कराई, जो आलम इस्लाम के तर्जुमान बने, जिन्होंने हमारा बयानिया दुनिया तक पहुँचाया, जिन्होंने पाकिस्तान के गरीब, मजदूर, किसान, पिसी हुई तबके की नुमाइंदगी की। और इस वक्त पाकिस्तानियों की उम्मीद है जो अमेरिका को भी एब्सोल्युटली नॉट कह सकते हैं। आप इमरान खान को रास्ते से हटा नहीं सकते। मेरे पाकिस्तानियों, रेड लाइन वो क्रॉस कर चुके हैं,
ریڈ لائن کراس کرنے سے ہم نے وارن کیا تھا، اور اب وقت آ گیا کہ ہم کھڑے ہو جائیں اور ہم عزم کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، اور ان سوالوں کے جواب، اور اگر یہ لوگ مستعفی نہیں ہوتے تو پھر اس کے بعد ہم مزید حقائق کے ساتھ انشاءاللہ میں آپ کے پاس آؤں گا۔ میں پھر ریپیٹ کر دوں، زیادہ کچھ بولنا تھا، لیکن جو خان صاحب کی ہدایت ہے، انتشار سے منع کر رہے ہیں، اور پاکستان میں ہم انتشار نہیں چاہتے، اس لیے میں جتنا محدود اس کو کر سکتا تھا میں نے کیا۔ مراد صاحب، غداری کا چورن آپ نے بڑا زبردست جملہ کہا۔ یہ جو منصوبہ ہے، یہ منصوبہ پہلا نہیں، اس سے پہلے بھی منصوبے بنائے گئے ہیں۔ آج سے کچھ مہینے قبل آپ وفاقی وزیر تھے، اس طرح کے واقعات قبائلی اضلاع میں ہوئے تھے جو ابھی سوات میں ہو رہے ہیں، اس پر محسن داوڑ، علی وزیر بات کرتے تھے، آپ اس کو خود غدار کہتے تھے۔ تو کیا ابھی وہ غدار ہیں یا نہیں آپ کی نظر میں، یا آپ خود غدار ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ کیونکہ ابھی تو وہی واقعات ہو رہے ہیں، آپ اس پہ بات کر رہے ہیں۔ اب اور جن اداروں کے وہ نام لیتے تھے، آپ اس کے سر پہ کھڑے ہو کے جھگڑے کرتے تھے اسمبلی میں، آج کس کے خلاف جھگڑا کر رہے ہیں؟ دیکھیں، دو فرق ہے، اور ایک 18 سیکنڈ کا کلپ وہ چلا رہے ہیں اور آپ اسی کا حوالہ دے رہے ہیں۔ 2 منٹ کا کلپ اٹھا کے دیکھ لیجیے، اس میں نے ایک واضح مثال، ہمارے علاقوں میں 20 سے خیبر پختونخوا میں جنگ جاری تھی۔ پشاور یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا، یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ خیبر بازار ایک دن میں 100 سے زیادہ ہم نے لاشیں اٹھائی تھی، یاد ہوگا آپ سب کو۔ ہم نے ہر جمعے کی نماز کے وقت سب اپنے بچوں کے لیے دعا گو ہوتے تھے کہ پتہ نہیں مسجد سے واپس آئیں گے کہ نہیں آئیں گے، آپ سب اس بات کے گواہ ہیں۔ 20 سال بعد کیا 2018 سے 22 تک 21 تک ہمارے خیبر پختونخوا میں امن تھا کہ نہیں تھا؟ کیا سوات جو 2013 سے پہلے تھا اور آج کا سوات، آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے سنا ہوگا، سوات میں جو موٹر ویز بنے، سوات میں جو ٹورزم کا فروغ ملا، سوات میں جو یونیورسٹیز کا قیام ہوا، تو کیا سوات دہشت گردی کے بعد ٹیررزم سے ٹورزم پہ جانے لگا کہ نہیں جانے لگا؟ میں اس پہ پوری بات سنا کرے جی، میں بھائی آپ نے سوال پوچھا، میری بات سنا کرے۔ میں ان کو مثال دیتا تھا کہ آپ کے پاس 2 رستے ہیں، یا تو آپ بندوق اٹھائے اپنی ریاست کے خلاف، یا میرے راستے پہ چل کے اپنے بنا دیں۔ تو جب میں پارلیمنٹ میں پہنچا، میں نے فیصلہ کیا کہ میں خود تمام چیزوں کا مقابلہ کروں گا، لیکن اپنے لوگوں کے لیے سایہ بن کے، سر سورے بھائی جوڑے گا، سایہ بن کے میں نے وہی کیا کہ اپنے لوگوں کو امن کی طرف لے کے گیا، خوشحالی کی طرف لے کے گیا، ترقی کی طرف لے کے گیا۔ اور یہی میرا مطالبہ تھا کہ جب ہو چکا تو اس کے بعد اگر میں وہاں پہ کر رہا ہوں، ان کے میڈیکل سٹوڈنٹس کے مسائل تھے، ان کے بازار میران شاہ کا مسئلہ تھا، وہ تمام مسائل میں نے خود حل کیے اور لوگ میرے پاس آئے۔ تو یہی میرا مطالبہ تھا کہ یار وہ مثال آپ کے سامنے ہے، وہی ماڈل آپ لے جائے وزیرستان میں امپلیمنٹ کر دیں، تاکہ وزیرستان کے لوگ بھی امن اور خوشحالی دیکھ سکے، بجائے اس کے کہ آپ لوگوں کو ہی آگے کر دیں۔ تو لوگوں کو آگے کرنے کے میں نہ کل حق میں تھا، نہ آج میں حق میں ہوں، اور ابھی بھی آپ نے دیکھا کہ پچھلے 1 مہینے میں جتنے پروٹیسٹ ہم نے کیے، اس کو ہم نے سیاسی فورم پہ استعمال نہیں کیا، امن کا سفید جھنڈا اٹھا کے تمام کو دعوت دی، سب کھڑے ہو گئے اور ایک ہی آواز تھی، امن، خوشحالی، ترقی، اس میں کسی کے حق اور کسی کی مخالفت میں نعرے نہیں تھے۔ لیکن پریس کانفرنس جو میں نے کی ہے اس ٹاپک پہ اگر ہم رہے تو میں نے جواب دے دیا جی۔ فیول کہاں سے بھرا جاتا ہے جی؟ سوال پوچھیے، اب میں جواب دیتا ہوں جی۔ یہی سوال کر رہا ہوں نا کہ فیول جب وہ کر رہا تھا، ہیلی کاپٹر آپ کا اپنا تھا، عمران خان پہ حملہ ہوتا ہے، آپ لوگ خود کہتے ہیں کہ ہم نے بارہا کہا تھا کہ وزیر آباد میں حملہ ہوگا، قاتلانہ حملہ ہوگا، آپ لوگوں کو پتا تھا پنجابی حکومت آپ کا ہے، تو یہ ساری چیزیں تو آپ کے بالکل بہت اچھے سوال، بہت اچھے سوال کیا گیا تھا کہ دبئی سے کس نے نکالا تھا؟ میں نے آپ کو جواب دے دیا کہ 10 سے 22 تاریخ کے درمیان کون اعلیٰ حکام موجود تھے جو اتنے انفلوئنشل تھے کہ یہ حکومت کو پریشر دے سکے۔ اب آپ نے ہر چیز میری منہ سے سننی ہے، مراد کو یہ آگے کرنا ہے، امن چاہیے، مراد آگے ہو جائے، وہ بھگتے۔ ارشد شریف شہید کا مقدمہ لڑنا ہے، مراد شہید آگے ہو جائے، یہاں پہ فلاں قاتلوں کو پکڑنا ہے، مراد شہید آگے ہو جائے۔ میں تو آگے ہوں، لیکن میں نے کمیشن اور چیف جسٹس صاحب کے سامنے بھی جواب دینے ہیں۔ سمپل جواب دے دیا، 10 اور 22 کے بیچ کون سے اعلیٰ حکام اتنے طاقتور UAE میں موجود تھے؟
آپ کو ابھی جواب مل جائے گا, فوراً آفس کے کسی بھی رپورٹر کو فون کر لیں. دوسرا سوال میں نے پوچھا ہے کہ ہیلی کاپٹر میں فیول ایندھن کہاں سے بھروایا جاتا ہے, اور اس میں کیسے کہا گیا جو کریش لینڈنگ ہوئی وہ فیول کا مسئلہ ہے, غلط ڈلوایا گیا تھا اور کریش لینڈنگ ہوتی ہے. میرے سوال نہیں ہے, میرے سوالوں میں جوابات ہے, عقل والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہے. اور تیسرا جو آپ نے کہا کہ پنجاب میں, یہی تو میرا سوال ہے کہ ایک بندہ فائرنگ کر کے اس کی ویڈیو 15 منٹ کے اندر ویڈیو بھی تیار ہوتی ہے, اس کے بعد اگر ہم کوئی بھی بات کریں کہتے کہ پیمرا کو نوٹس, ایئروائی بند, بول بند, فلا چینل بند کر دو, مت چلاؤ, یہ اطلاع آتی ہے نا. لیکن ایک بندہ فائرنگ کر کے ابھی گرفتار ہوا, 15 منٹ میں پورا نیریٹو بنا کے اسی واٹس ایپ گروپ, اسی نمبر سے, انہی لوگوں کی طرف سے میسیجز جاتے ہیں, بیانیاں بنانے کی کوشش کی جاتی ہے جنہوں نے ارشد شریف جب شہید ہوا تو 1 گھنٹے کے بعد وہی لوگ کال کر رہی تھی, میڈیا کو انسٹرکشن دے رہے. میں تو جانتا ہوں, میں تو کہہ رہا ہوں کہ وہی لوگ, تو چیف جسٹس صاحب بلائے نا تاکہ میں سامنے حاضر ہو جاؤں اور میں یہ تمام چیزیں رکھ دوں. میں اگر میڈیا کے سامنے اگر آپ پورا لائیو چلائے 100% چلائے میرے آواز کو بغیر میوٹ کیے گئے, میں آپ کو ابھی بتا دوں, لیکن میں کیوں ضائع کروں. آپ نے کہہ دیا کہ آپ مجھے یہ آگے کر رہے ہیں کہ میں ہر چیز کا جواب دوں, جب آپ نے خود اپنے آپ کو آگے کیا ہے, آپ کہتے ہیں کہ حقائق آپ کے پتہ ہے, شواہد آپ کے پاس ہے, آپ نے 3 مقامات میں محفوظ کیا ہے. سوال یہ بنتا ہے کہ ارشد شریف مرحوم شہید جب وہ شہید کر دیے گئے, اس سے پہلے جب وہ پاکستان سے باہر, چلو پاکستان میں تھے تو وہ دباؤ میں تھے, پریشر میں تھے, وہ سچ اور جو سچائی تھے وہ بیان نہیں کر سکتے. جب وہ پاکستان سے باہر گئے تھے, وہ ایک میڈیا کا ایک بندہ تھے, ان کی ایکسیس تھی سوشل میڈیا ہر, وہ اپنے ساتھ جو لوگوں کو تنگ کر رہے تھے وہ اپنے منہ اس نے کیوں نہیں ثبوت کیا کہ وہ سارے شواہد اس نے آپ کے پاس محفوظ کیے. دوسری بات, اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک غیر ملکی جو کہ گروہ کا سرغنہ جی گرفتار ہو گیا ہے نا, تو یہ آج آپ پہلی دفعہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسا بھی کوئی بندہ پکڑا گیا, یہ کون ہے, کہاں سے پکڑا گیا تھا, کس ایجنسی کی تحویل میں ہے, اور پھر ذرا بتا دیں کہ آپ کے خیال میں کون ہے جو ہائر کیا تھا اس بندے کو. افغانستان کا ایک شہری تھا, ایک گروہ کا سرغنہ ہے, اس کے پاکستان میں روابط ہے, اس کو گرفتار کیا گیا تھا. میرا سوال ہے, میں وہی بات کر رہا ہوں جو میں کنوے کرنا چاہتا ہوں, ٹھیک ہے نا. اور آپ نے کہا کہ میڈیا چلا رہے تو ایئروائی نے جیسے آن ایئر کیا تو آواز بند کر دی گئی, بول کٹ ہو گیا, اور باقی بھی خیریت ہے, جو پوری رپورٹ مجھے آ گئی ہے ساری, ٹھیک ہے جی. تو اور باقی تو خیریت ہے نا, میں نے پورا جملہ یہ بولا. تو بات یہ کہ یار میرے دوست ہیں آپ سارے, میں آپ سے تو آپ کے بس میں تو نہیں ہے, آپ تو یہاں پہ آئے ہیں, آپ کا تو میرے اوپر احسان ہے. میں آپ سب کی قدر کرتا ہوں, آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ہر چینل کی پالیسی ہوتی ہے, جس طرح کہ ایک کرمنل کی ویڈیوز بنا کے نیریٹو بنایا جا سکتا ہے, ارشد شریف کو شہید کرنے کے 30 منٹ بعد میڈیا کو انسٹرکشن دی جا سکتی ہے. تو یہ تو آپ کے بس میں نہیں ہے نا, آپ جتنا کر سکتے ہیں آپ یہاں پہ آ سکتے تھے, آپ یہاں پہ آئے ہیں. تو آپ نے جو بات کی افغانستان سے تعلق ہے, وہ ایک گروہ کا سرغنہ ہے, اس کے پاکستان میں روابط ہے, پاکستان سے اس کو احکامات ملے تھے, وہ گرفتار ہو گیا. پھر اس کے بعد کون تھے جو اس کو اپنے حراست میں لانا چاہتے ہیں اور حوالگی کے لیے پریشر ڈال رہے تھے؟ میں تو یہ سوال پوچھا. پنجاب میں تو جو چودھری پرویز لائی کی حکومت ہے, پنجاب پولیس کی وہاں ان کے انڈر ہی ہے, تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ اس میں چودھری پرویز لائی صاحب بھی ملوث ہے, ان کی وہاں پہ حکومت ہے, اور آپ کو بتایا بھی گئے تھے کہ اس جگہ پہ تھریٹ ہے, تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ مجھ سے زیادہ معصوم ہیں. میں نے سوالوں میں تینوں چیزوں کے جواب دے دیے. میں نے سازش کا بھی جواب دے دیا سوالوں میں, اور آج میں سوال صرف اس لیے کیوں کر رہا ہوں, میں آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گا اور ان تمام سوالوں کے جوابات بھی میں خود دوں گا. لیکن میں ذرا اپنے صحافیوں کو کہتا ہوں کہ وہ بھی تھوڑی سی تحقیقات کرے کہ 10 اور 22 اگست کے درمیان کون اعلیٰ حکام UAE میں موجود تھے, جواب مل جائے گا. ارشد شریف کے گھر آخری ملاقات کے لیے, جس کے بعد ارشد شریف نے ان کے نمبر بلاک کر دیے اور موبائل نمبر چینج کر دیا. جب موبائل بھی چینج کر رہے تھے میں ساتھ بیٹھا ہوا تھا, ٹھیک ہے. میرا اعتماد کا رشتہ ہے, میرا دوستی کا, میرا بھائیوں سے بڑھ کر تھا میرے لیے.
تو ان کو اس وقت بھی وہ آخری ملاقات تھی تو CCTV فوٹیج موجود ہے اس کی کہ کون گیا تھا، وہ آپ کو پتہ چل جائے گا. میرا سوال تو یہ ہے کہ اس نے ملاقات میں یہ کہا تھا اسلام آباد کا ایک اعلیٰ افسر، اسلام آباد کا ایک اعلیٰ افسر وہ گیا تھا اور اس نے کہا کہ جو میں آیا ہوں تو آپ یہ سمجھے کہ ٹاپ سے پیغام آیا ہے جو میں کہہ رہا ہوں، اور کہا کہ جو آپ کہو گے تو آپ یہ سمجھو کہ ٹاپ تک یہ پیغام جائے گا. تو میں تو یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا وہ آپ کا پیغام لے کے آئے تھے یا وہ جھوٹ بول رہے تو اس کے اوپر بھی کوئی ایکشن لے لے. لیکن وہ گھر گیا تھا، اس کا بھی تمام اطلاعات ہیں. میں نے تو 2 سوال ارشد کی بھائی کے حوالے سے پوچھے ہیں. میں نے جو خان صاحب کے حوالے سے ایک بیرونی ملک شہری کی گرفتاری کا سوال پوچھا، ساتھ میں نے سوال پوچھا ہیلی کاپٹر میں فیول کہاں سے بھرا گیا تھا، کس طرح غلط فیول ڈالا گیا. مطلب غلط فیول کیا ہوتا ہے؟ آپ نے کبھی سنے؟ آپ جا رہے ہو، آپ سے تو گاڑی میں غلط فیول نہیں ڈلوایا جا سکتا، تو آپ ہیلی کاپٹر میں کیسے غلط فیول جو ہے وہ ڈال سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اسی طرح ہوا. تو پھر تیسرا میں نے یہ سوال پوچھا کہ جس طرح ارشد کے کیس میں میڈیا کو انسٹرکشن آدھے گھنٹے میں ملے، اسی طرح میڈیا نیریٹو بنایا جا رہا ہے. لیکن آپ نے بہت غلطی کر بیٹھے ہو، آپ ریڈ لائن کراس کر چکے ہو. قوم میں غصہ ہے، عوام میں غصہ ہے، یہ غصہ نفرتوں میں بدل رہا ہے. نفرت پاکستان کے لیے اچھی نہیں ہے، اس سے ملک کا نقصان ہوگا. میں تو خیر خواہ بن کے آپ سے بات کر رہا ہوں یار. یہ بتائیں رجیم چینج ہونے سے پہلے جس طرح آپ نے کہا کہ 4 افسران جو تھے اعلیٰ حکام میں تھے، وہ ایک کمرے میں آئے اور خان صاحب کی سازش، وہ تو خان صاحب نے ویڈیو بنائی اس کے اوپر. خیر ویڈیو وہ ابھی ریلیز تو میں آپ کو اتنا پاگل لگتا ہوں کہ میں ابھی بتا دوں گا. ہاں میری بات، ہاں رجیم چینج ہونے سے پہلے یہی 4 صاحبان جو ہے نا پہلے بھی آپ کون 4 صاحبان تھے؟ آپ کو کیسے پتا؟ آپ کہہ رہے ہیں نہیں کون سے تھے؟ آپ کہہ رہے ہو کہ رجیم چینج پہلے سے. ہاں جن کا ذکر آپ کر رہے ہیں، جن کا ذکر آپ کر رہے ہیں، میں ان صاحبان کا کہہ رہا ہوں جو ایک کمرے میں آئے تھے اور ایک کمرے میں ملاقات ہوئی خان صاحب کے ساتھ. وہ پہلے بھی ملاقات کرتے رہے خان صاحب. آپ کو کس نے؟ میں نے یہ کب کہا ہے کہ خان صاحب کے ساتھ خان صاحب کو قتل کرنے کی سازش خان صاحب سے ملاقات میں ہوتی ہے؟ کمرے میں آئے تھے جی، آپ نے خود کہا ہے. میں نے کہا کہ کمرے میں 30 سازش پکڑی گئی، خان صاحب نے ویڈیو میں کہا ہوا ہے. میں نے یہ تھوڑی کہا ہے کہ خان صاحب کے پاس آ کے ان کو بتا رہے ہیں کہ آپ کو. یہ بتائیں کہ یہ صاحبان جو ہے نا پہلے بھی خان صاحب سے ملاقات کرتے رہے کہ نہیں کرتے رہے. دوسرا یہ کہ پہلے آپ لوگ انہی صاحبان کی واہ واہ کرتے تھے. اب انہی صاحبان کی وہ تو میں نے یہ نہیں آپ کو نام دیے ہیں. مجھے نام دیجیے. نیکسٹ 4 بندے ہیں کمرے میں بیٹھے ہیں، سازش کر رہے ہیں. کس طرح کو پتہ ہے؟ بات سنیں اپنی بات سے آپ کس نے بتایا؟ ہٹے نا مراد صاحب. جی اپنی بات سے ہٹے نا. سینئر صاحب آپ نے جب کہہ دیا بھائی 3 یا 4 ایک کمرے میں آئے اور خان صاحب کی قتل کی سازش کی ہے اس نے، تو وہی صاحبان جو ہے نا پہلے بھی خان صاحب سے ملاقات کرتے رہے. اچھا بالکل ہاں. اس میں آپ بھی موجود ہوں گے کیونکہ آپ فیڈرل آئی ڈونٹ نو، کیونکہ خان صاحب نے کہا ہے. آپ فیڈرل منسٹر رہے، اس کے ساتھ ہی رہے آپ. اور مجھے بھی پتا ہے، اتنا پتا ہے مجھے کہ کب سے آپ خان صاحب کے ساتھ ہیں. آپ کو شاید میرا پتہ نہیں ہوگا. جی میں جان. مگر مجھے پتا ہے. جی سوال جی. جب آپ ینگ تھے تو تب سے مجھے پتا جی نہیں آپ خیر اس وقت بہت زیادہ ینگ تھے. آپ تو خیر فیڈرل منسٹری کر لی ہے. تو بھائی جان میرا سوال یہ جی ہے کہ اس وقت آپ لوگ ان صاحبان ان عسکری حکام کی آپ واہ واہ کرتے تھے. اب جو ہے نا آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی وہ جو ہے نا وہ سازش کرتے ہیں، یہ خان صاحب قتل کی سازش کرتے ہیں، ان کے اگینسٹ آپ لوگ جا رہے ہیں. دوسرا میرا سوال ارشد شریف صاحب کے حوالے سے ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ارشد شریف بالکل ہمارے بھائیوں جیسا تھا، میرا ڈی این رہ چکا ہے، میں نے اس کے ساتھ کام کیا ہوا ہے. آپ کا قریبی بہت زیادہ قریب ہوگا، شاید اس سے پہلے مجھ سے پہلے شاید آپ کے ساتھ اس کے روابط ہوں گے. جب اس کا قتل کے متعلق آپ کو ساری انفارمیشن تھی اور اس کے بڑے اچھے GHQ میں اس کے بڑے اچھے روابط تھے، یہ نہیں کہ اس کے کوئی روابط نہیں تھے، اس کے ساتھ افسران کے ساتھ وہ ملتا تھا، آپ لوگوں کے دور حکومت میں نہیں ملتا تھا وہ. اس کے باوجود آپ لوگوں نے ان کو پہلے سے انفارم کیوں نہیں کیا تھا اور ان کے لیے ایسی بندوبست کیوں نہیں کر سکے آپ لوگ؟ کیونکہ آپ لوگوں کے تو زیادہ کسی بھی فارن کنٹری کے لیے آپ لوگ اس کے لیے کر سکتے تھے، مگر آپ لوگوں نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ اور آپ نے پھر اس کو یہاں سے پشاور سے آپ نے بھجوایا اپنی گاڑی.
आज तक मैंने नहीं देखा किसी सहाफ़ी को आप लोगों ने इतना प्रोटोकॉल केटी के, अगर मैं देखा जाए तो केटी के किसी रिपोर्टर को रहीमुल्लाह यूसुफ़ज़ई साहब तक अल्लाह उनको बख्शे, किसी इतनी उनको वो नहीं दिया है कि भाई प्रोटोकॉल के साथ उसको कहीं दूसरे ज़िले या सूबे से जो है ना वो भिजवाए। मैंने आज तक नहीं देखा जी। अपनी 35-40 साल में मैंने नहीं देखा। कम से कम ये बताइए कि क्यों इतनी हो जाए। जी देखिए, एक चीज़ आपने सवाल पूछा अरशद भाई के हवाले से, मैंने आपको बता दिया कि वो कहाँ पे क्यों गए थे, कैसे गए थे। आपको ख़ुद उनके सोर्सेज का सबसे ज़्यादा पता है। मैंने आखिरी एक मुलाकात का हवाला दिया है, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि थ्रेट लेवल क्या था, थ्रेट परसेप्शन क्या था और उनको क्यों मुल्क छोड़ना पड़ा। मैंने बीच वाली कोई सवाल नहीं पूछे और मैंने अलल ऐलान कह रहा हूँ आपके सामने कि चीफ जस्टिस साहब आपसे बसत एहतराम सवाल है कि जब अरशद भाई इस दुनिया में थे तब भी उन्होंने आपको एक ख़त लिखा था और आज उनकी वालदा ने ख़त लिखा है। हम उनके मकरूज़ हैं। जब आप कुछ करेंगे उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा तो मैं ख़ुद पेश हूँगा ना। मैंने तो ख़ुद को पेश कर दिया। इससे तो बड़ी बात, पाकिस्तान का सबसे बड़ा फोरम है इंसाफ का, तो मैं उनकी अदालत में ख़ुद को पेश कर रहा हूँ। मैंने ये बात की है ना, तो मेरे ख्याल से आपके तमाम सवालों का इसमें जवाब आ गया। भाई सारों ने सवाल करने हैं। हाउस क्या इतना सेफ नहीं था कि आप उससे कुछ दिन यहाँ पे रखते, और इतने दिन आपने क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की जब आपके पास इतने ज्यादा सबूत मौजूद हैं। दूसरा, आपके सूबाई वज़रा जो हैं वो लॉन्ग मार्च के हवाले से कह रहे हैं कि हम असले के साथ जाएंगे, वीडियोस उनके सामने आ रही है, असले के साथ आ रही हैं, फायरिंग करते हुए वीडियोस सामने आ रही हैं। क्या ये लॉन्ग मार्च खूनी होने जा रहा है और तमाम जोर जो है वो खैबर पख्तूनख्वा की आवाम पर है, क्योंकि वहाँ पे लाहौर अच्छा, इसका पहले देखिए आपके पास इंसाफ का फोरम क्या होता है। एक ही है, वो अदालत उज़्मा है, अदालत है, वहाँ पे आप जाते हैं, वहाँ से आपको रिलीफ मिलता है। फिर उसके बाद आपने जो सवाल पूछा है मार्च के हवाले से, एक रात को उठ के जो मैंने कहा कि खान साहब के ऊपर हमला, अरशद शरीफ साहब की शहादत, और जो आपने सवाल पूछे खूनी मार्च का, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किसके कहने पे हुई थी उसका आपको इन तमाम सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे कि बयानिया किसका था, सवाल किसके हैं, जवाब किसके हैं, वो तमाम आपको मिल जाएगा। बाकी रही बात खैबर पख्तूनख्वा के लोगों की और इमरान खान की मार्च की, देखिए वजीर दाखिला जब क्रिमिनल बैठा हो, 22 अफराद के कत्ल का इल्ज़ाम उसके ऊपर मैंने नहीं लगाया, उसके अपने पार्टी की सीनियर तरीन रहनुमा ने लगाया। सानिया मॉडल टाउन में उसके खून से रंगे हाथ, मैं नहीं कह रहा, जेटी रिपोर्ट कह रही है, वो एक क्रिमिनल है। जब वो सर कुचलने की बात करे, जब वो कहे कि मिटा दो इनको, खत्म कर दो इनको, लंदन से ये पैगाम आ जाए, तो इनके इरादे आपके सामने हैं। इमरान खान के पास तो इस वक्त अवामी मकबूलियत है, वो तो दुश्मन भी गवाही देता है कि इमरान खान मकबूलियत के आसमान पे है इस वक्त। जो पॉपुलरिटी है वो कभी किसी लीडर को पाकिस्तान में मुयस्सर ही नहीं आई, नसीब ही नहीं हुई। इमरान खान को तो अल्लाह ने वही मकबूलियत दी है, तो क्या हमारे हक में ही चीज़ जाती है? नहीं जाती। हम यहाँ से खैबर पख्तूनख्वा के लाखों की तादाद में जाएंगे, क्योंकि हम इस इम्पोर्टेड हुकूमत के आने के बाद जो हमारा मुल्क जिस तरफ जा निकला है वो हमारे मुल्क के लिए नुकसानदेह है। हम अपने मुस्तकबिल के लिए निकलेंगे, अपने लोगों के लिए मुस्तकबिल के लिए निकलेंगे। आखिरी बात आपने की कि अगर अरशद भाई के हवाले से आपकी तमाम चीज़ें थी तो आपने पहले क्यों बात नहीं की? भाई अरशद शरीफ साहब का जनाजा पड़ा हुआ है, उसकी हम जो है बॉडी पाकिस्तान आ रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गए हैं यार। इतना तो आप दुश्मन को भी मौका देते हो। इंडिया से लड़ाई हो रही होती है, सीज फायर होता है कि बॉडीज उठा लो, यहां पे तो आपने इतना सब्र नहीं किया यार। उस वक्त मैं उनके घर में उनके मां के सामने, उनके बच्चों के सामने खड़े होके मुझे नफरत हो रही थी इन सब लोगों से कि इतने बेहिस हो चुके हैं हम कि उनकी बॉडी नहीं आई। मां सवाल क्या पूछ रही है यार? मां कह रही है कि मेरे बेटे को खुदा के लिए ये जालिम अगर ना आने दे, आपने मेरी बेटे की लाश लानी है। मां आपसे ये मुतालबा करते हैं। घर में कितने शहीद है उनके? मुझे तो उस दिन पता चला कि सिर्फ 2-3 में तो अरशद के साथ ताल्लुक था, उनके इमीडिएट फैमिली के साथ ताल्लुक था, लेकिन उनके फैमिली में बाहर के जितने लोग हैं उसमें भी शुहदा है, उससे भी जनाजे उठे, शहीद है, शुहदा का वारिस है। हम इतना इंतजार नहीं करते कि उसकी बॉडी पाकिस्तान पहुंचे।
پھر باقی تو چھوڑے یار, اس کی لاش پڑی ہوئی ہے, کل جنازہ ہے, رات کو ایک پریس کانفرنس کر کے وہ بیچارہ جیسے ابھی ارشد پھر سے اٹھ جائے گا اور پھر ان کی جو بیانیہ ہے وہ تہس نہس کر دے گا. اس طرح کیا اٹیک ہوا. پھر اس کے جنازے کے بعد 3-4 پریس کانفرنسز ہوئے. یار اتنا ظلم کبھی کسی نے کیا ہے؟ انڈیا کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہوتی ہے, سیز فائر کر دو, باڈیز اٹھانی ہے, باڈیز اٹھائی جاتی ہے, پھر اس کے بعد جنگ ہوتی ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ میں اتنا بھی ہوں کہ میں یہ کرتا؟ میرا علل اعلان ہے, ارشد بھائی کا میرے اوپر قرض ہے. جو مجھے تھریٹس تھے, میں نے تمام چیزیں, میں نے آپ کو یاد ہوگا سوات میں ایک پریس کانفرنس کی تھی کہ میں نے ایک سینئر صحافی کو تمام چیزیں دی ہوئی ہے. آپ کو یاد ہوگا سوات میں جب میں پریس کانفرنس کر رہا تھا, تو ارشد نے یا میری کہانی آپ کے سامنے لانی تھی یا میں ارشد بھائی کی کہانی سامنے لے کے آؤں گا. اچھا یہ ہوتا کہ ارشد جیسا ذہین اور قابل پاکستانی, محب وطن پاکستانی میری کہانی آپ کے سامنے پیش کرتا, میرے اوپر یہ قرض نہ چھوڑ کے جاتا. صحیح سے وہ